اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اتباع کا ایک فائدہ بیان کیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ میرے محبوب، آپ اپنی زبان اقدس سے خود اعلان کر دیا۔ اعلان کیا کیا؟ اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کا ایک معیار ہے، اس کا ایک پیمانہ ہے۔ تمہاری محبت کو چیک کرنے کا پیمانہ یہ ہے، اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ان سے کہہ دو پھر میری اتباع کرو۔ جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا اس کی اللہ سے محبت سچی، جو پیروی نہیں کرتا اس کی محبت کے دعوے تو ہیں، اس کی سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، اگر تم اتباع کرو گے میری، ایک تو یہ ثابت ہوگا کہ تمہاری اللہ سے محبت سچی ہے۔ دوسری خوشخبری بھی سن لو، جب تمہاری محبت سچی ہوگی یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب ہی بنا لے گا۔ ایک تیسری بات بھی اس آیت میں بیان کر دی، تمہاری محبت اللہ سے سچی تب ہوگی جب اللہ کے رسول کی بات مانو گے۔ تم اللہ کے محبوب ہی نہیں بنو گے، زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دے گا۔ اتباع اور اطاعت کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ادھر اللہ کے رسول کی بات مانی نہیں، ادھر ہر گناہوں سے پاک صاف ہوا نہیں، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق سے نوازے۔ اتباع کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسلام جب آیا تو 17 ماہ تمام مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ قبلہ اول کیا تھا؟ آواز نہیں آئی۔ کتنے مہینے تک نماز پڑھی؟ پھر اللہ نے فیصلہ دے دیا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، میرے محبوب تیری نظریں اٹھتی ہیں آسمان کی طرف بار بار، ہم نے دیکھا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ اور کبھی صحیح بخاری کو کھول کے پڑھ کے دیکھیے، صحابہ کی اتباع کا نمونہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا، انہوں نے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہاں سے ایک صحابی نماز پڑھ کے مسجد قبلتین کے پاس عصر کے قریب پہنچا، اور اس ایک صحابی نے کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، قبلہ چینج ہو گیا ہے۔
ایک صحابی کے کہنے پر رکوع کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، امام بھی گھوم کے ادھر منہ کر لیتا ہے اور صفیں بھی گھوم کے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیتی۔ اس وقت ایسے لوگ نہیں تھے جس طرح کے آج کے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ بخاری کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ وہ کہتے تھے محمد عربی نے کہہ دیا ہے، اس سے بڑی سچائی تو زمین کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہو جاتی ہے، وہاں محمد کریم کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قبلہ چینج اس لیے کیا، پرکھنے کے لیے کہ رسول کی بات کون مانتا ہے، کون اتباع کرتا ہے۔ کوئی ایسا بھی شخص نکلا جس نے اتباع نہ کی ہو مسلمانوں، سب نے فوراً بات مان لی۔ اور صحابہ کا یہی ایک امتیاز ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول کی بات سن لی، بس اس پہ پہرا دیا۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، عبداللہ ابن رواحہ باہر سے آ رہے تھے، مسجد میں ایک شخص کھڑا تھا، فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ صحابی عبداللہ ابن رواحہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ پوچھا عبداللہ باہر کیسے بیٹھے؟ کہا آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ کہا عبداللہ میں نے تو ان کو کہا تھا جو مسجد میں کھڑے تھے۔ کہا بس میرے کانوں میں تو آواز آئی ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ بیٹھ جاؤ، میری جرت کیا ہے کہ میں کھڑا رہوں۔ یہ انداز اطاعت ہے، یہ انداز اتباع ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ تمنا کرے، یہودی بھی یہی تانے دیتے تھے نا، بڑی عجیب بات ہے، مخالفت بھی ہماری کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے قبلہ چینج کر دیا۔ اب بھی اگر آپ جائیں نا، یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، جہاں طواف کرتے وقت ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ آپ سب کو اپنے گھر لے جائے۔ وہاں اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں نا تو بیت اللہ بھی سامنے ہوتا ہے، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فائدہ بھی بیان کیا ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ میرے محبوب آپ خود اعلان کر دیجئے، یہ ہے میرا مشن، یہ ہے میرا منہج، یہ ہے میرا منہاج۔ کیا منہاج ہے؟ میں تو لوگوں کو بصیرت کے ساتھ بلاؤں گا، آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ یہ مشن بصیرت والا، حکمت والا، اللہ کی طرف بلانے والا صرف وہ بندہ اختیار کرے گا جس نے میری سچی اتباع کی ہوگی۔ بصیرت میں گالی نہیں آتی، بصیرت میں عزتیں اچھالنا نہیں آتا، بصیرت و حکمت میں کسی کو ٹونٹ کرنا اور عار دلانا نہیں آتا، بصیرت میں اپنے سینے کا خلجان دور کرنا نہیں آتا، بصیرت میں آتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے، مخلوق جو بھولی ہوئی ہے اس کو جنت کا راستہ کیسے دکھایا جا سکتا ہے، مخلوق جو بھٹکی ہوئی ہے اس کو جنت کی راہ پہ گامزن کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کرنے والا شخص ہی اللہ کے رسول کے منہج پہ ہوتا ہے، اسی مشن پہ ہوتا ہے، اسی منہاج پہ ہوتا ہے۔ جو اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول کے منہج پہ نہیں ہوتا۔
قرآن مجید نے ایک چوتھی بات بھی سمجھائی ہے کہ جب آپ اتباع اور اطاعت کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جس کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے. ہم میں سے بھی کسی کا دعویٰ ہے کہ مومن ہے؟ کیا جی کون کون مومن ہے؟ آپ مومن نہیں ہیں؟ آپ مومن ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ کس کا دعویٰ ہے کہ مومن ہے؟ جس کا تو دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، جس عورت کا دعویٰ ہے کہ وہ مومنہ ہے. نہ مومن مرد کے لیے جائز ہے نہ مومنہ عورت کے لیے جائز ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ اس کے قرآن کی شکل میں آ جائے، جب اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر مومن اور مومنہ اپنی مرضی کرے. اسے پھر اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرے، اسے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. اور جس نے من مانی کی، مرضی کی، اس نے اللہ کے فیصلے کو بھی ٹھکرایا، اللہ کے رسول کے فیصلے کو بھی ٹھکرایا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دیا، اس سے بڑا گمراہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری یہ سچا مومن انسان کو بناتی ہے. آپ دعوے جتنے مرضی کریں لیکن دعوے سچے ثابت اس وقت ہوتے ہیں جب میرا عمل بتاتا ہے، جب میری اطاعت، میرا کردار اس پہ گواہی دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صرف گفتار نہیں کردار کے غازی بنائے. اللہ تعالیٰ نے ایک پانچویں بات کہی ہے، اور یہ بات سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. ہم قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ پتہ کسی بھائی کو قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ بولیے. یقین دلانے کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے، بات کو وزنی بنانے کے لیے. قسم کس کی اٹھانی چاہیے؟ کیونکہ قسم کا معنی ہوتا ہے دل پر گواہ بنانا. تو دل کے حالات کو کون جانتا ہے؟ اس لیے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا جائز ہی نہیں. نہ باپ کی قسم، نہ اولاد کی قسم، نہ رزق کی قسم، نہ امانت کی قسم، نہ کسی اور کی قسم. صرف قسم اٹھا سکتے ہیں تو اللہ ذو جلال کی اٹھا سکتے ہیں. دنیا جہان کی جتنی مخلوق آج تک پیدا ہوا ہے، یہ سارے قسمیں اٹھا لیں، ان کی بات وزنی ہے کہ اللہ کی بات. اور اگر اللہ کسی بات پہ خود قسم اٹھا لیں وہ کسر رہ جائے گی. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ، میرے محبوب تیرے رب کی قسم. کون کہہ رہا ہے؟
اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی میرے محبوب مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، میرے تقدس و جلالت کی قسم، کس بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میرے محبوب جب تک تیری بات کو حتمی بات، آخری بات، اٹل فیصلہ نہ مان لیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں۔ اللہ نے قسم اٹھائی، میں کچھ 7 سے 10 لفظ لکھوں، یہ رہبر کائنات ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، جتنے مرضی سابقے لاہ کے لگا لوں کہ یہ فلاں ہے اور فلاں ہے، اگر اللہ کے رسول کی بات کو حتمی بات نہیں کوئی مانتا، اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ مومن ہے، باقی باتیں تو بعد میں۔ تو سچا مومن ہونے کے لیے رسول کی بات کو ماننا، اس پہ پہرا دینا، اس پہ پابند ہو جانا، اس سے دائیں بائیں نہ جانا، اس میں کمی زیادتی نہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ تو انسان مومن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بھی یہ بات امت کو سمجھائی۔ اب جانتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کون تھے وہ؟ میں نے صرف آپ کو کلام میں شامل کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے کل کو اچھا بیان کر سکیں گے، اور ساتھیوں کو آپ بھی یہ مسئلے بتائیے، آپ کو زحمت دینا مقصود نہیں ہے۔ کون تھے سیدنا عمر؟ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے عمر اللہ نے تیری زبان پہ حق کو جاری کر دیا، عمر تیری جرت کے کیا کہنے، تم جس راستے سے چلتے ہو نا شیطان وہ راستے چھوڑ دیتا۔ امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں رائے عمر کی ہوتی، رائے عمر کی ہوتی قرآن اللہ اتار دیتے، اور 15 آیتیں اللہ نے اسی طرح اتاری۔ بیت اللہ میں آئے، آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھ لیں؟ ابھی یہ بات ہی کی تھی کہ جبریل آسمانوں سے اترے اور آکے کہتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، میرے پیغمبر یہاں نماز پڑھیں۔ ادھر عمر آئے اور آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، سرتاج رسول، بد لوگ بھی آتے ہیں، ابھی پردہ نازل نہیں ہوا تھا، آپ حکم دے دینے جو ساری عورتیں پردہ کریں۔ اللہ کے رسول تو اپنے پاس سے حکم نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ان کی زبانیں اطہر حرکت میں آتی تو تب جب وحی کا نزول ہو جاتا۔ ابھی یہ بات کر کے فارغ ہو گئے، پردے کی آیتیں نازل ہوتی۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ آپ کو بھی وہاں لے جائے۔ کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، غور کرنے والی بات ہے، بخاری مسلم کی حدیث، میں جانتا ہوں تم پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود نہ تو کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی تو نفع دے سکتا ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اگر میری آنکھوں نے نہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے محبوب نے تیرا بوسہ لیا اس لیے میں بھی تمہیں چوم رہا ہوں، اگر میرے محبوب نے نہ چوما ہوتا میں کبھی نہ چومتا۔ کس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ نے ایسا کیا۔ کس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں؟ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی نے تمہیں چوما ہے۔
اتباع کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی. اطاعت کس کی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز جلال ہماری زندگی کے معاملات بھی ایسے بنا دے. میں کہ یہ کیوں کام کر رہا ہوں؟ میرے سامنے ایک ہی بات ہو، یہ اللہ کے رسول نے کیا تھا، اس کا اللہ نے حکم دیا، یہی دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے. جو شخص اتباع کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا. اس قیامت کے بارے میں 2 آیتیں غور سے سنیے گا، پھر تیسری آیت خلاصتاً میں پیش کروں. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن قیامت کا جب دن آئے گا، ستحشرون یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا بہما. قیامت کو تم آؤ گے، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے. اسی طرح اللہ کے سامنے آؤ گے جس طرح پیدا ہوئے، اور حالت یہ ہوگی بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں سے بیٹا بھاگ جائے گا، باپ سے بھاگ جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جب جہنم نظر آئے گی تو قرآن نے دوسری بات بھی کہہ دیا، يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. یا اللہ اس آگ سے مجھے بچا لے، میرے بیٹوں کو جلا دے جن کی وجہ سے میں حرام کھاتا تھا، ان کو یا اللہ جہنم میں پھینک دے، مجھے چھوڑ دے. صاحبتی و اخی، اس بیوی کے پیچھے لگ کے میں والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، میں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا تھا. اس کو راضی کرنا ہے اللہ، اس کو جہنم میں چھونک دے، مجھے چھوڑ دے. اللہ یہ میرے بھائی تھے جن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے میں بڑا فخر کرتا تھا، میرا خاندان اور میرے پاس طاقت اور قوت افرادی، اللہ یہ سارے بھائی جلا دے، مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ التی تؤویہ، اللہ یہ خاندان تھا، میں کہتا تھا میں راجپوت ہوں، میں کہتا تھا میں جٹ ہوں، میں کرل ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اللہ سارے کا سارا جلا دے، مجھے چھوڑ دے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اللہ پھر بھی راضی نہیں، ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دے، مجھے چھوڑ دے. لیکن آواز کیا ہے؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ہرگز نہیں، جس نے برا کام کیا ہے آج قابو وہی آئے گا. یہ تو آگ ہے جو تیری چمڑی کو ادھیڑ دے، چمڑی ادھیڑ دینے والی ہے، اور یہ تو چنگاڑے گی اس دن. جہنم بولے گی تدعو من ادبر وتولى،
کس نے منہ پھیرا ہے؟ آؤ نا ذرا آج میں اس کی تربیت کروں. تمہارے پاس قرآن آیا, تمہارے پاس اللہ کے محبوب کا فرمان آیا, تم نے منہ پھیرا, تمہیں سبق میں سکھاتی. اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے. ایسی کیفیت میں حکم ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. قیامت کے دن انسانیت کے دو فیز ہوں گے. ایک وقت ہوگا کیڑے مکوڑوں اور پتنگوں کی طرح گرے ہوئے ہوں گے, پریشان ہوگی دنیا. جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری کائنات اکٹھی ہو کے آئے گی, سرتاج رسل ہی اللہ کی عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائے گی. سارے انبیاء جواب دے دیں گے. اللہ کی رسول جب سجدہ ریز ہوں گے, آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھائیے, سفارش کیجیے, ہم قبول کریں. تب جا کے دنیا کا حساب شروع, پھر صفحے بنائی جائیں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے 120 صفحیں انسانوں کی جنت میں جائیں گی, جن 120 صفوں میں 80 صفحیں محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوں گی. باقی تمام انبیاء کی امتوں کی صفحیں کتنی ہوں گی؟ صرف 40. جب صفحیں بنائی جائیں گی انبیاء کی بھی صف ہوگی, وہاں یہ 7واں فائدہ ہمیں ملے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اتباع کرتا ہے, جب قیامت ہوگی نا, اللہ فرمائیں گے آ جاؤ, نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, صدیقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. بھلا اس سے پیارا بھی کوئی ساتھ ہے؟ انبیاء کا ساتھ اسے ملے گا, صدیقین و شہداء و صالحین کا جو اطاعت کرتا, جو اتباع کرتا. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. ایک 8واں فائدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم يضن ابدا. قیامت کو حوض کوثر پہ میں سب سے پہلے آؤں گا, جو بھی آئے گا میں اسے پلاؤں گا. جس نے ایک مرتبہ حوض کوثر سے پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي. ایسے لوگ آئیں گے وہ مجھے پہچانتے ہوں گے, میں انہیں پہچانتا ہوں. اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ حدیث میں آتا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. نمازی جب وضو کرتا ہے نا, اس کے ہاتھ, پاؤں, اس کے بازو, اس کے پاؤں دھلتے ہیں. قیامت کو جب آئیں گے یہ 5 کلیان گھوڑے کی طرح اس کا چہرہ, اس کے ہاتھ, پاؤں چمک رہے. وضو کے اعضاء پہ اللہ نے آگ کو حرام کر دیا ہے کہ ان اعضاء کو آگ نہیں لگے. نمازی اتنا اللہ کو پیارا لگتا ہے, لیکن اچانک فیحال بینی و بینہم, ایک حائل آ جائے. اللہ
کے رسول فرمائیں گے یا ربی اصحابی 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 اصحابی، اللہ کدھر چلے گئے یہ لوگ، نظر نہیں آ رہے؟ جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے محبوب آپ کے علم میں نہیں تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کون کون سے نئے رستے بنا لیے۔ انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے عمل کیے۔ اس وقت اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، وفی روایت اخرى لمن بدل بعدی، اے اللہ ان کو میری آنکھوں سے دور کر دے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا اور اس میں نئے نئے راستے بنا۔ وہاں حوض کوثر پہ پانی پیے گا تو وہ پیے گا جس نے اتباع و اطاعت کی ہوگی، جس نے من مانی سے دین لیا ہوگا وہ اللہ کے رسول کے کہنے پہ اس کو آنکھوں سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن يتفرقا حتی یرد علی الحوض، لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے، جو ان دونوں کو تھامے رکھے گا زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جس نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، حوض کوثر پہ میں انتظار کروں گا، اللہ کی کتاب بھی آئے گی اور میری سنت بھی آئے گی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صف میں فرمائے۔ قرآن مجید میں ایک نویں بات بھی بیان کی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی خوش ہو جائے اللہ اسے ایک نہیں جنتوں میں داخل فرمائیں گے، خالدین فیہا، صرف ایک دو چار دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے وارث بنا دیا جائے۔ لیکن جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس نے حدود کو پامال کیا اللہ اسے جہنم میں ڈالیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ اللہ ہمیں محفوظ۔ آئیے آخری نقطے کی طرف، اطاعت اور فرما برداری کے ثمرات کو سننے کے بعد کوئی ہے جو آپ میں سے 6 باتیں یاد کرے اور آگے بھی بیان کرے؟ کیا جی تھک تو نہیں گیا آپ ساتھ؟ گرمی ہے نا تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کہیں اب تھک نہ گیا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ تو ہر بندہ ہی کہے گا نا کہ میں تو جی اطاعت ہی کرتا ہوں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ 6 اصول یاد کر لیجئے، کبھی آپ سنت سے دور نہیں ہوں۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس عمل کا سبب شریعت نے بتایا ہو، اللہ کے رسول نے بتایا ہو۔ کون سا عمل سنت ہوتا ہے؟ جس کا سبب اللہ کے رسول نے بتایا۔ میں اگر مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتا ہوں، ویسے نہیں بیٹھتا، آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیوں میں ایسا کرتا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ایسا کرتا ہے۔ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، ایسے نہ بیٹھے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایسے کیا، ہم بھی ایسے کریں۔ سنت وہ عمل ہے جس عمل کا
اندازہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اتنا کرنا ہے یہ عمل۔ صبح کے کتنے رکعتیں پڑھتے ہیں؟ فرض کتنے ہیں؟ اگر بندہ کہے کہ اگست میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، چلو آج سے ہم فرض 4 پڑھ لیں، نماز ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ کیوں بھی نماز پڑھنی ہے، گناہ تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں؟ زیادتی کس بات میں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، رکوع میں بھی اللہ کی عظمت بیان کریں گے، سجدے میں بھی اللہ کی عظمت ہوگی، کیا حرج ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے صبح کی رکعتیں کتنی پڑھی ہیں؟ بولیے 2 سے زیادہ نہیں پڑھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے نزدیک بدعتیں اتنی پھیل جائیں گی، لوگ فجر کی بھی 4 رکعتیں پڑھا کریں گے، لوگ فجر کی بھی 4 پڑھیں۔ اندازہ بتایا، کوئی بندہ کہے کہ 4 پڑھتا ہوں ظہر کی، قائم چھٹی ہو جاتی ہے 12 بجے، فارغ ہوتے ہیں، میں نے آج سے 6 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کی تعداد متعین کی ہے، جبریل سے سیکھا، اللہ نے سکھایا۔ کتنے فرض پڑھنے ہیں ظہر کے؟ 4۔ چلو اگر وضو کرتے وقت آپ نے ہاتھوں کو 3 مرتبہ کی بجائے کہیں میں نے 9 مرتبہ دھونا ہے، دھو سکتے ہیں نا؟ کیوں؟ اچھی طرح صفائی ہو جائے گی، بھی اچھی طرح صفائی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ دھوئے ہیں، 2 مرتبہ دھوئے ہیں اور 1 مرتبہ۔ فرمایا جو زیادہ مرتبہ دھوئے گا فقد اعتدى واخطأ وظلم، یہ غلطی بھی کرے گا، ظلم بھی کرے گا، زیادتی بھی کرے گا۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے میں نے 5 مشکیزیں اپنے سر پہ بہائے ہیں، مشک ہوتی تھی، میرا غسل ہو گیا۔ کہتے ہیں آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں اور پاگلوں پہ کوئی غسل واجب ہوتا ہے؟ تو نے 5 مشکیزیں جو ہے وہ سارے ضائع کر دیا، بھی پوچھتے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سنت وہ ہوگی جس کی تعداد شریعت نے مقرر کی۔ کتنی عیدیں شریعت نے بنائی ہیں؟ کون سے؟ یہ شریعت نے بنائی ہے۔ 3 ہو سکتی ہیں، 4 کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اللہ کے رسول نے نہیں بنائی۔ عید الفطر ہے جب ہم 30 یا 29 روزے رکھ کے عید کرتے ہیں، دوسری عید ہے 10 ذوالحجہ کو، تو تیسری بھی عید ہے؟ کوئی سنت اس کو کہتے ہیں جس کا سبب شریعت نے بیان کیا، سنت اس کو کہتے ہیں اتباع کہ جس کی تعداد کا تعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کروایا۔ تیسرا اصول، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس کی کیفیت بھی اللہ کے رسول نے طے کر دی۔ غور کیجئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کہاں تک لے کے جاتے ہیں؟ بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں کو اٹھائیں تو سب کو جمع کر کے دیکھیں تو سمجھ کیا آتی ہے؟ اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے، كان اذا قام الى الليل كان اذا قام الى الصلاة كبر، جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع يديه حذو منكبيه، اللہ کے رسول کندھوں کے برابر لے جاتے، او حیال اذنی، کانوں کی لو تک لے جاتے۔ تو کہاں تک ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ یہاں ٹھیک نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ تو اس سے بھی اونچے چلے گئے۔ بولیے کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کی ساری یونیورسٹیاں اور لائبریریاں چھان ماری ہے، کسی ایک حدیث میں آپ کو مل جائے کہ اللہ کے رسول نے ایسے نماز پڑھی۔ ایک روایت
کیفیت یہ ہے، اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اس کی ادائیں بھی بے مثال ہے جس طرح اس کی ذات بے مثال ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ہاتھ باندھے ہیں، یہاں سے لا کے کہاں سنن نبی داؤد اٹھائیے، ثم یشد بہما علی صدری، صدر پہ باندھ، صدر کہتے ہیں، بولیے آپ نے ابو داؤد پڑھی ہوئی ہے؟ اتنا کامن لفظ ہے صدر، سینہ کہاں ہے؟ سٹمک کے اوپر ہی ہے، تو اللہ کے رسول نے تو باندھے ہاتھ یہاں، نہ اللہ کے رسول نے گردن پہ باندھے جیسے بعض زیادہ ہی کر جاتے ہیں، نہ اللہ کے رسول نے چھوڑے ہیں۔ کسی ایک حدیث صحیح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل نظر آ جائے، مسلمان کی جرت کیا اسے چھوڑے؟ آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھا، کیفیت طے ہے۔ اگر کوئی پیچھے ہاتھ باندھ دے تو ٹھیک ہے، ہاتھ ہی باندھے، چلو دائیں بائیں رکھ لے، بندہ تھک ہی جاتا ہے، کوئی لمبی قرات حضرت کاری سب کر لے، اس کی کیفیت طے ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا وضو ہے، اس کی بھی کیفیت طے ہے۔ اگر انسان پہلے پاؤں دھو لے، بس یہ تھکا ہوا تھا تو میں نے کہا پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں، تو اٹھ کے ہاتھ منہ دھو کے وضو ہو جائے، اس کی ترتیب اللہ کے رسول نے ایسے نہیں بتائی۔ نماز کے بارے میں بندہ کہے اور چھٹو جی مولانا آپ لوگوں کو تو کام ہی کو نہیں ہے، میں سارا دن نوکری کرتا ہوں، پہلے 2 سجدے کر لیتا ہوں، اٹھ کے رکوع کر لوں گا، بعد میں قیام کر کے سلام پھیر دوں گا، کام تو وہی کیا ہے جو رکعت نماز میں پڑھتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ اس کی ترتیب اللہ کے رسول نے ایسے نہیں۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی کیفیت، جس کی ترتیب محمد مصطفیٰ نے بیان کی۔ دوسرا عمل سنت نہیں۔ چوتھا اصول، سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی جنس کا تعین بھی شریعت نے کیا ہے۔ قربانی ویسے تو گزر گئی ہے، لیکن آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی ان جانوروں کی کرنی ہے جو پالتو جانور ہوتے ہیں۔ کون سے جانور؟ امام نووی فرماتے ہیں جو صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں، الإجماع أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الإبل والبقر والغنم۔ امت کا اجماع ہے کہ قربانی ہوگی اونٹ سے مذکر و مؤنث، گائے سے مذکر و مؤنث، بھیڑ بکری سے مذکر و مؤنث۔ شریعت نے طے کر دیا، جنس کا تعین کر دیا۔ گائے تو نیل گائے بھی ہوتی ہے، نیل گائے قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ بولیے سمجھی ذرا، کر سکتے ہیں۔ گائے پالتو نہیں ہے، اگر بندہ اس کو گھر رکھ لے پالتو بنا لے تو پھر کر سکتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں بھی تو تھی نا، انہوں نے تو نہیں نہیں جی ہرن کا گوشت تو بڑا مزیدار ہوتا ہے، تو ہرن قربانی پہ کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ پالتو نہیں، تو کوئی گھر میں پال لے تو پھر بھی کسی صحابی نے کیا ایسا کام؟ یہ سنت جس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا ہے۔ میری مرضی، میرا باپ، میرا دادا، میرا فلاں، میرا بڑا، میرا سردار، میرا جس کو میں مانتا ہوں، اس نے ایسے کہا ہے۔ یہ سارے کون ہیں محمد مصطفیٰ کے سامنے؟ یہ کون ہیں صحابہ کے سامنے؟ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال آ رہا ہو، میں ہی بول دیتا ہوں، اچھا تو پھر کٹے گا کیا ہوگا؟ کیوں جی ہوگا، وہ تو بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ کیوں جی پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کوئی ہوگا۔ یہ جانور اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگی میں موجود تھا،
کسی نے کیا؟ ہاں ڈکشنری کھولیں تو کہتے ہیں بقر میں بھینس بھی آتی ہے، نوع من البقر، یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ ہم انکار ہی نہیں کرتے بھی، ڈکشنری میں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے افریقہ فتح ہو چکا تھا، سیدنا عمر کے زمانے میں یہ جانور تھا، جب کسی صحابی نے نہیں کیا تو میں کون ہوں؟ میں زیادہ سنت کو سمجھتا ہوں، میرے پاس زیادہ علم نہیں، صحابہ کے پاس زیادہ علم، جو ان کو سمجھ آئی اللہ کے رسول سے تو دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ پانچواں اصول سنت وہ ہوتی ہے جس کا اللہ نے وقت بھی مقرر رکھا ہے، وہ اسی وقت پہ ہوگا عمل، دوسرے وقت پہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ ابھی نیند آ جائے گی، رہ جائے گی تو اچھا نہیں، رات کو پڑھ کے سو جائے، اس کا وقت نہیں۔ ایک بندہ کہے میں نے 2015 میں حج کرنے گیا، توبہ اتنی بھیڑ، میں نے اب سوچا ہے جیسے کرونا ختم ہوا نا، میں نے حج کرنے ہی جا کے محرم میں، مینا بھی خالی ہوگا، عرفات بھی خالی ہوگا، مزدلفہ میں بھی ٹھاٹ سے اکیلے رہیں گے، محرم میں حج ہو جائے گا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے، حج محرم میں نہیں ہوتا، وقت کا تعین کیا اللہ تعالیٰ۔ اور چھٹا اور آخری اصول، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس کی جگہ کا تعین بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ اس شہر کا نام کیا ہے؟ 55 سال اگر کوئی با جماعت نماز پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 65 سال نہیں، پہلے دن سے تو نماز ہی نہ پڑھے گا، 10 سال کی نماز پڑھے گا نا۔ 55 سال کوئی نماز با جماعت پڑھے، اس کے مقابلے میں ایک نماز بیت اللہ میں پڑھے تو 55 سال کی نمازوں سے زیادہ اسے اجر ملتا ہے۔ یہ صرف بیت اللہ ہے، اس جگہ کا یہ امتیاز ہے۔ آپ پورے پاکستان کی کسی بھی مسجد میں پڑھ لے، دنیا کی کسی مسجد میں آپ کو اتنا اجر نہیں ملے گا۔ آپ مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھیں، آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ یہاں 200 رکعتیں بھی پڑھ لیں، عمرے کا ثواب نہیں ہوگا، یہ اسی مسجد کے ساتھ خاص۔ 1000 نماز کا ثواب مسجد نبوی میں اس سے زیادہ ہے، کسی اور مسجد کا امتیاز حاصل نہیں۔ بیت اللہ کا طواف جب کریں تو طواف کا ثواب ہوگا۔ آپ پاکستان کے 7 کی بجائے 700 چکر لگا لیں، طواف کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سنت جس کا تعین جگہ کا بھی شریعت نے کیا، وقت کا بھی تعین شریعت نے کیا، کیفیت کا تعین بھی شریعت نے کیا، تعداد کا تعین بھی شریعت نے کیا، جنس کا تعین بھی شریعت نے کیا، اور سبب کا تعین بھی شریعت نے کیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، مذاق کرتے ہیں، ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ کس ہاتھ سے؟ آپ نے بھی دیکھا نا آج کل پیپسی پی جاتی ہے تو بائیں ہاتھ سے، پانی پیا جاتا ہے تو بائیں ہاتھ سے۔ لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے، اس کو کیا کہنا ہے؟ اللہ ایسی پڑھائی سے بچائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ آگے سے جواب دیتے لا استطيع، میں نہیں کھا سکتا، ما منعه الا الكبر، تکبر کی وجہ سے اس نے بات نہیں مانی۔ آپ نے فرمایا لاستطعت، تیری طاقت نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھا، لاستطعت، کبھی طاقت ہو بھی نہیں۔ فما رفعها بعد ذلك الى فيه، پھر دائیں ہاتھ اس کا شل ہو گیا، پوری زندگی منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ سنت کو ٹھکرائیے نہیں، مذاق نہ کیجیے۔
کیونکہ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِ، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِ، کوئی چیز دیتا ہے، وَيُعْطِي بِشِمَالِ، کوئی لیتا ہے کوئی دیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے چیز لیتا دیتا اور کھاتا پیتا ہے، مسلمان تو دائیں ہاتھ سے سارے کام کرتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ 6 سال کا، بڑی عمر نہیں ہے، آپ نے دیکھا جب بچے کھانا کھائیں تو کبھی ادھر ہاتھ لے جاتے ہیں کبھی ادھر ہاتھ لے جاتے ہیں۔ کچھ والدین زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، مارنے لگ جاتے ہیں، اس بچے کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، پیار سے سمجھا دیں۔ کچھ لوگ ان بیچاروں کو کمرے میں بند کر کے آ جاتے ہیں، تربیت کرو، بند کیوں کرنا ہے، یہ کل کے بڑے ہیں، آج اگر چھوٹے ہیں۔ ان ہیروں کو، ان پھولوں کو مسلو نہیں، ان پہ ظلم نہ کرو، ان کو سکھاؤ۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بچہ بیٹھا ہے، اس کا ہاتھ ادھر گیا، آپ نے کیا فرمایا، یا بنی، بیٹا کل بھی بسم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کل بھی یمینک، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں لے جاتے۔ وہ صحابی جوان ہوئے، کہتے ہیں لوگوں گوار ہے نا، زندگی گزر گئی ہے، فما زالت تلک طعمتی بعد، میں نے کبھی بھی یہ ادب چھوڑا نہیں، میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا، دائیں ہاتھ سے کھاتا، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں لے کے۔ لیکن جس نے بائیں ہاتھ سے کھایا نہیں مانا تو کیا اس کو سزا ملی؟ اس کا ہاتھ دایاں کیا ہو گیا؟ چلو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کی مخالفت کرنے سے بچ جاؤ، وگرنہ کسی فتنے اور مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ صرف فتنہ ہی تمہیں دنیا میں نہیں آئے گا، قیامت کو دردناک عذاب بھی ملے گا۔ اس کی مخالفت، اس ہستی کی مخالفت پہ اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات جو اس بات کو مکمل کرتے کرتے مجھے یاد آ گئی، کہہ دوں، اپنے آپ کو متبع کہا کرے۔ کیا کہا کرے؟ اتباع کرنے والا، مطیع کہا کرے۔ کیا کہا کرے؟ میں اطاعت کرنے والا، کیونکہ یہ دونوں لفظ قرآن میں آ گئے۔ میں اللہ کے رسول کا فرما بردار بھی ہوں، اطاعت گزار بھی ہوں، متبع ہوں، مطیع ہوں، ان کے پیچھے چلنے والا ہوں، ان کی بات ماننے والا ہوں، لیکن میں عاشق نہیں۔ چپ ہو گیا، پوچھا نہیں کہ کیوں عاشق نہیں؟ میں عاشق رسول نہیں ہوں، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ 114 صورتیں ہیں قرآن کی، کسی ایک صورت میں اللہ نے اس کو جگہ نہیں دی۔ دنیا کی ساری حدیث کی کتابیں اٹھا لو، کسی ایک بھی صحیح حدیث میں لفظ عشق نہیں آیا۔ 1,44,000 صحابہ تھے، کسی نے بھی اللہ کے رسول کو یہ نہیں کہا کہ میں عاشق رسول۔ جس لفظ کو قرآن نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو حدیث نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو 1,44,000 صحابہ نے استعمال نہیں کیا، اور جو لفظ اور میں بھی اور آپ بھی اپنی بہن، بیٹی اور والدہ گرامی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وہ اس پاکیزہ ہستی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں؟ کو کہہ سکتا ہے؟ آیت سنیے، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
مسلمان ادب کا خیال کرو، اس ہستی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم آپس میں بلاتے ہو۔ اس ہستی کا مقام ہی بہت بڑا، اس کے آداب بہت ہیں۔ جو لفظ آپس میں بولتے ہو اس طرح تم اس ہستی کو نہ پکارو۔ یہ لفظ تو ہم آپس میں بھی نہیں بولتے کہ بولتے ہیں۔ قرآن نے ایک اور جگہ کہا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ لوگو رائنا نہ کہا، انظر نہ کہا۔ رائنا کا معنی بھی وہی، انظرنا کا معنی بھی وہی۔ یہ کیوں نہیں کہنا، یہ کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ مشرکین دشمن رائنا نہیں کہتے، راعینا تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معنی نکلتا ہے وہ ہمارے چرواہے میرے محبوب کی توہین کرتے ہیں۔ یہ لفظ کا میں دروازہ ہی بند کرتا ہوں۔ اس ہستی کی توہین نہیں، اس سے بڑی عزت تو اللہ نے کسی کو دی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی میں متبع ہوں، میں مطیع ہوں۔ بات تو تھوڑی سی مشکل ہوگی، کوئی غصہ بھی کرے تو آپ نہ غصہ کیجئے گا، صرف اس محترم سے کہیے گا بھائی اس لفظ کو قرآن نے جگہ نہیں دی، اس لفظ کو حدیث نے جگہ نہیں دی۔ جو لفظ صحابہ کی زبان پہ نہیں آیا، جو لفظ صحابہ نے اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے قائد کے لیے استعمال نہیں کیا، وہ لفظ مجھے استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اتباع یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا، جو اس کے صحابہ نے کہا، میں وہ کام کروں۔ سنت کی توہین نہیں، مذاق نہ کیجیے، ٹھکرائیے نہیں، یہ کہیے دعا کر دیجیے اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ توفیق دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ، نہ رکوع میں امام سے سبقت نہ لے جاؤ، اس سے پہلے سجدہ نہ کرو، جب امام رکوع میں جائے تو رکوع میں جاؤ۔ ساتھ کیا فرمایا؟ یجعل اللہ صورتہ صورت حمار او رأسہ رأس حمار، جو امام سے پہلے سر اٹھائے گا اللہ اس کی شکل و صورت گدے کی بنا دیں گے، نہیں تو سر گدے کا بنا دیں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ محدثین میں سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص دمشق میں گیا حدیث پڑھنے، ایک شخص کو دیکھا ہے وہ اپنے چہرے کو لپیٹ کے رکھتا ہے، 6 ماہ رہا، پوچھتا ہے تمہیں مسئلہ کیا ہے، تم کیوں لپیٹ کے رکھتے ہو؟ راز کیا کھلا کہ میں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں نے مذاق کیا، میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو میں نے جان بوجھ کے امام سے پہلے سر اٹھایا تو اس دن سے میرا سر گدے کا بنا۔ اللہ کی رسول کی باتوں کو ٹھکرائیے، اللہ کی رسول کی باتوں کا مذاق نہ اڑائیے، اللہ کی رسول کی باتوں کی توہین نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة مع كل وضوء كما في روایت اخرى، اگر مشقت کا ڈر نہ ہو تو میں مسواک کا حکم دیتا کہ ہر نماز پہ مسواک کریں اور ہر وضو میں مسواک کریں۔ حکم 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 حکم۔ ایک شخص بدبخت کیا کہتا ہے، لاؤ نظرہ مسواک، میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ مسواک کرتے ہیں دانتوں پہ، اس نے صرف توہین کرنے کے لیے مسواک پکڑی اور اپنی پشت پہ لگائی۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی کھول کے دیکھیے کیا ہوا، سزا کیا ملی۔ یہ شخص چیختا چلاتا کیا دیکھتا ہے کہ واقعتاً اس کی پشت سے مچھلی نما ایک جانور نکلتا ہے جس نے اس کی ساری انکڑیاں کاٹ دی تھی، اور چیختا چلاتا ہی مر گیا۔
حدیث کا مذاق نہ کیجیے، حدیث کا مذاق نہ اڑائیے، جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے بس میں اس کے آگے نہیں بولوں گا۔ یہ اس ہستی کا پیغام آیا ہے جس جیسی کوئی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب۔ جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایک بدبخت کہتا ہے آج میں لوہے کی جوتی پہن کے آج ان کے پر توڑ کے چھوڑنے ہیں۔ جو ہی گھر سے نکلتا ہے دونوں پاؤں خشک ہو گئے، پوری زندگی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ توہین نہ کیجیے۔ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، انسانوں میں ہمارے اندر کتنی سینکڑوں کمیاں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرائیے نہیں، مذاق نہ کیجیے، توہین نہ کیجیے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حدیث مسرات ہے کہ اگر کوئی بکری خریدنے جاؤ، دودھ بھرا ہوا ہے، بکری کو لے آؤ، آپ نے دودھ اس کا دھو لیا ہے، پسند آ گئی ہے تو رکھ لو، نہیں تو ایک سا کھجوروں کا بھی ساتھ واپس کر دو، دودھ پیا ہے نا۔ ایک شخص کہتے ہیں لو اس میں کھجوروں کے ساتھ کا کیا معنی ہے؟ ابھی اتنی بات ہی کی تھی کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک کہنے لگا، اس کو تو سمجھ ہی کو نہیں ہے، اس نے یہ روایت بیان کر دی، ابھی بات مکمل نہیں کی، چھت سے ایک سانپ آیا، ابو یحییٰ ساجی نقل کرتے ہیں جس نے گردن سے ہی کاٹا اور وہاں ہی ڈھیر ہو گئے۔ صحابہ کے بارے میں زبان صحابہ کے بارے میں زبان یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تزکیہ اللہ نے کیا ہے۔ آج مڈل کے امتحان لینے والا کم از کم میٹرک پاس ہوتا ہے، میٹرک کے امتحان لینے والا کم از کم ایف اے پاس ہوتا ہے، ایف اے کے امتحان لینے والے نے بیچلر کیا ہوتا ہے، اور جس نے یونیورسٹی میں امتحان لینا ہوتا ہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے امتحان لینا چاہا تو کسی بندے کی ذمہ داری نہیں لگائی، خود امتحان لیا۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا اور کائنات میں سب سے پیارے دل صحابہ کرام ہیں۔ ایک گزارش کر پھر اذان کا وقت کر لوں، سلامت رہے، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ آپ نے 6 اصول جو سنت کے سنے ہیں ابھی، کیفیت بھی، تعداد بھی، سبب بھی، جنس بھی، جگہ بھی، وقت بھی، کیفیت بھی پڑی۔ کیفیت اللہ کے رسول کی جو ہے وہ عبادت بنے گی۔ کون بتائے گا اللہ کے رسول کی داڑھی کی کیفیت کیا تھی؟ کیا جی ہم کہتے ہیں نا، ہم تو اطاعت کرتے ہیں، ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی داڑھی کی کیفیت کیا تھی؟ آپ سب کے سب میرے لیے قابل احترام، اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے، آمین کہیے، برکتوں سے نوازے، اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھی دین حق پہ قائم رکھے، خوشیوں سے نوازے، کبھی آپ پریشان نہ۔ سچے دل سے بتائیے اللہ کے رسول کی داڑھی کی کیفیت کیا تھی؟ حکم یہ ہے فاعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، ارخ اللحا، داڑھیوں کے بالوں کو لٹکاؤ، وفر اللحا، داڑھی کے بالوں کو وافر کرو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو،
خالف النصارى عیسائیوں کی مخالفت کرو، خالف المشرکین مشرکوں کی مخالفت کرو، خالف المجوس مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت ہوگی؟ فإنهم لا يوفون اللحى، وہ داڑھیوں کو معاف نہیں کرتے، تم داڑھیوں کو معاف کرو۔ کیوں جی کرنا چاہیے؟ بولیے میں دعا کر دیتا ہوں، آمین کہیے۔ اتنی سے گزارش تھی، یا اللہ یہ جو میرے محترم مکرم معزز محتشم بھولے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو یاد کروا دے، اللہ انہیں توفیق سے نواز دے، یہ ہمت کرنے والے بنے۔ میں ایک دن چلا گیا اس خانے وال سائٹ پہ، تو میں نے اس طرح کا وعدہ لیا کہ اس کو معاف کرنا چاہیے۔ تو بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے تجربات ہوتے ہیں، بزرگ باتیں بڑی پیاری کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب ایک گل تہاڈی مینوں بڑی چنگی لگی ہے۔ میں کہ جی وہ کیڑی؟ جڑی داڑھی دی گل ہے نا، اگر جی ایڈی بھاری ہوندی تے مولوی تے سارے سویرے سے دھمی دے منہ پر نے ڈگے ہوندے، ایک وزنی کائی نہیں، بزرگ ہے اپنے حساب سے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ رحمتوں سے نوازے۔ اگر کسی بزرگ نے پیچھے بیٹھا ہونا نا اور اس نے بھول کے یہ شیو کی ہونی، تو وہ پیار سے کہتے تھے اے ذرا گڈو نو اگے آن دیو۔ وہ ہوتے بزرگ ہی تھے، صرف سمجھانے کے لیے اے ذرا گڈو نو اگے آن دیو۔ اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا جنت لے جائے، ہمت توفیق دے کہ آپ کو بھی داڑھی اسی طرح رکھنے کی ہمت ملے جس طرح اللہ کے رسول اور صحابہ نے رکھی۔ کون ساتھی ہے جو انشاءاللہ کرے گا داڑھی کو؟ توفیق اس نے دینی ہے۔ دیکھیں توفیق ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، اس کی توفیق جس کو مل گئی اس کا بیڑا پار۔ دعا کر دیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ ان کو بھی قبول کر لے، جو شرما رہے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے دے۔ تیری رحمت سب کے لیے ہی ہے، تو سب کو اپنی جنت کا وارث بنا۔ مولا کریم جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو معاف فرما دے، ہر قسم کی بیماری سے بچا، ہر قسم کی مصیبت سے بچا۔ ان کی اولادیں ہیں تو ان کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں تو ان کو تونگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اللہ جو مال والے ہیں اللہ ان کے مال میں بھی برکت فرما، ان کو حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا۔ اللہ اس مسجد اور مرکز کے بانی و مبانی جس طرح یہ تیرے گھر کو آباد رکھنے والے اللہ تو ان کے گھروں کو دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت میں بھی آباد فرما، اور اس کو توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کا بہترین مرکز بنا، اور ایسے رجال مہیا فرما جو ان کی دست و بازو بنے اور دین کا کام قوت کے ساتھ مل کے کریں۔ اللہ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنا دیدار ہمیں سب کو نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔